صوفیہ خلاف توقع سے بحث کیے بغیر ہی وجدان کے ساتھ بآسانی چلی گئی تھی۔ ناظرین کو حیرت بھی ہوئی، جانے وجدان نے انہیں کیسے اکیلے جانے پر قائل کیا ہو، لیکن وہ اس گھٹن زدہ سی تقریب میں نہ جانے کے باعث اس قدر مطمئن اور خوش ہو گئی تھی کہ شدید اعصابی تھکن کے باوجود اس نے خود کو بہت چاق و چوبند محسوس کیا۔ امی اور وجدان جا چکے تو وہ عشاء کی نماز کا وضو کرنے صحن میں لگے بیسن کی جانب بڑھ آئی۔ سیاہ لچکدار بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ بہت سکون سے اپنا ایک ایک عضو بھگوتی جا رہی تھی۔ کیاریوں میں لگے گلاب کے پھولوں کی مہک نے جھولتی ہوا کے باعث ہر شے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ اس نے پیر دھوئے اور برآمدے کی جانب چلی آئی۔ تخت کے ساتھ ہی کرسیاں اور میز لگی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک کرسی پر رکھا جھول رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا اور پھر اسے چہرے کے گرد تہوں کی صورت باندھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کچن کا رخ کیا۔ اس کا ارادہ چائے بنا کر پینے کا تھا۔ اتنے دنوں کی غفلت کے بعد وہ آج بھی خود کو خصوصی طور پر وقت دینا چاہتی تھی، لیکن پھر جو ہی اگلے پل دروازہ بجا وہ چونک گئی۔ اسے امید نہیں تھی کسی کے بھی آنے کی۔ اس نے چائے کی آنچ مدھم کی اور پھر کندھوں پر ڈالا دوپٹہ درست کرتی آگے بڑھ آئی۔ کون؟ میں ہوں، حرم۔ اس کے ابرو بے ساختہ ہی اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ شاید اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، جینز اور سفید ٹی شرٹ پر بھوری جیکٹ پہنے۔ آپ یہاں؟ وہ اس قدر بے یقین تھی کہ ٹھیک سے کوئی تاثر بھی نہ دے پائی۔ وہ اس کی حیرت پر خجل سا ہنس دیا تھا، پھر سر کھجایا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حرم نے پوچھا۔ وہ یوں بے وقت آنے پر بہت شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ ناظرین نے اس کے کان سرخ ہوتے دیکھے تھے۔ نہیں۔ وہ اس کی صاف گوئی پر بے حد متعجب ہوا تھا، لیکن ناظرین یوں ہی دروازے کے پٹ کو پکڑے کھڑی رہی۔ اسے اندر آنے کا راستہ دیا نہ ہی واسطہ۔ جی نہیں۔ کیوں؟ اسے دکھ ہوا تھا، لیکن ناظرین کو ایسے کسی دکھ کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں گھر میں اکیلی ہوں، اس لیے آپ اس وقت گھر میں نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کو آنا ہو تو امی یا پھر وجدان کی موجودگی میں آئیے گا۔ اور ابھی وہ سپاٹ سا کہہ کر دروازہ اس کے منہ پر ہی بند کر کے پلٹنے لگی تھی کہ وہ یکدم بول پڑا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ اگر میرا یوں آنا آپ کو برا لگا ہو تو، لیکن میں زخمی ہوں۔ اس نے اپنی خون آلود ہتھیلی ناظرین کے سامنے کی تو اس نے بے ساختہ ہی حیرت سے دروازہ کھول دیا۔ اس کا ہاتھ زخمی تھا اور اس کی ہتھیلی پر لگے زخم سے خون بہہ کر دروازے کی دہلیز پر قطرہ قطرہ گرنے لگا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی، وہ بس محتاط لگ رہی تھی۔ حرم نے بغور اس کے بدلتے تاثرات دیکھے تھے، پھر اگلے ہی پل پیچھے ہوا۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو نہیں، رکیں۔ وہ پلٹ گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل اس کی آواز سن کر اسے رکنا پڑا۔ وہ بہت سخت تھی، سخت دکھائی دیتی تھی، لیکن اس سمے وہ کچھ پریشانی سے اس کی ہتھیلی پر آئے گھاؤں کو تک رہی تھی۔ اندر آ جائیں، خون بہہ رہا ہے۔ وہ پیچھے ہوئی، دروازے کو تھاما ہوا پٹ کھول دیا۔ حرم نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا تھا۔ آپ شیور ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اس کے پوچھنے پر ناظرین نے بے حد چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، پھر سیاہ آنکھوں کو اس کی بھوری آنکھوں پر جمایا۔ یہ تو آپ کی موجودگی پر منحصر ہوگا کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں۔ خیر، اب آ جائیں، زخمی ہیں آپ۔ اس زخم کو ٹریٹ کریں اور اگلے ہی کسی پل کے لیے ٹھہرے بغیر چلے جائیے گا۔ اس سے زیادہ مروت کی توقع مجھ سے رکھنا بیکار ہوگا۔ اب کہ واقعی حیرت سے اس کے ابرو اوپر کو اٹھے تھے۔ اس نے کسی کو بھی اپنی حدود کا تعین اس قدر قطعیت سے کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
اس کے بعد وہ دروازے پر ٹھہرے بغیر آگے بڑھ آئی تو وہ بھی سر کے پیچھے ہاتھ پھیرتا اندر چلا آیا۔ اس نے گردن پھیر کر اس کے گھر کے نقشے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ حفظ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اگر وہ اسے حفظ کیے بغیر یا پھر سمجھے بغیر چلا جاتا تو یقیناً سارنگ نے اس کا سر پھاڑ دینا تھا۔ وہ کچے فرش پر ہی گم گم سی کیفیت میں استادہ رہا، اندر جائے یا نہیں، قدم بڑھائے یا پلٹ جائے۔ زندگی میں پہلا لمحہ تھا جس نے حرم مربی کو ہچکچاہٹ کا شکار کیا تھا۔ نازنین فرسٹ ایڈ کا باکس لیے کمرے سے باہر نکلی تو اسے اب تک داخلی دروازے کے آگے جمع دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیں۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتا ہوا آگے بڑھ آیا تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس کھول کر تختے پر رکھ چکی تھی۔ اس نے کھلے باکس سے نگاہیں ساتھ کھڑی نازنین کی جانب پھیری تھی، پھر آگے بڑھا، تخت پر جا بیٹھا۔ معصوم بچوں کی طرح بری آنکھوں سے نازنین کو دیکھا، لیکن وہ اسے دیکھے بغیر کچھ یاد آنے پر کچن کی جانب پلٹ گئی تھی۔ واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا بھاپ اڑتا کپ تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے بمشکل اپنا زخم صاف کرنے کے بعد اس پر دوائی لگانے کی تگ و دو کا شکار لگ رہا تھا۔ اس نے کوفت زدہ سا گہرا سانس خارج کیا اور پھر اس کے برابر آ بیٹھی۔ حرم نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ وہ چائے تخت پر رکھ کر اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے سنجیدہ سے چہرے کے ساتھ زخم پر مرہم رکھ رہی تھی۔ پھر احتیاط سے روئی لگا کر اس پر پٹی باندھنے لگی۔ آپ برات میں نہیں گئی؟ حالانکہ اصولاً آپ کی موجودگی اس جگہ یقینی ہونی چاہیے، لیکن میں نے آپ سے اس بابت استفسار نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ بھی مجھ سے اس طرح کا کوئی ذاتی سوال کرنے کی جہد کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ پٹی باندھ کر اس نے لمبی پٹی کو چھوٹی سی کینچی سے کاٹا۔ وہ مصروف سی بولتی جا رہی تھی۔ یہ آپ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتی ہیں؟ ایسے جیسے میں نے آپ کی کوئی جدی پشتی زرعی زمین ہتھیالی ہو۔ اس نے اب کے خفا ہو کر کہا تھا۔ نازنین کو وہ اس لمحے بالکل وجدان جیسا لگا تھا، اسی طرح مثالوں سے خود کو تشبیہ دے کر سمجھاتا ہوا۔ آپ جا سکتے ہیں اب، اس نے اس کی پچھلی بات کا جواب دیے بغیر بے حد سکون سے کہا تھا۔ حرم اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بمشکل آپ سے کوئی ایک دفعہ ملا ہوں، ایک آدھ ملاقات، وہ بھی چند سوالوں کے گرد گھومتی ہوئی، لیکن میری جانب سے آپ کا اس قدر انسیکیور رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا آپ مجھے جانتی ہیں کہ میں کس طبیعت کا بندہ ہوں؟ وہ اس کے ایسے انداز پر گویا دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ آپ کی جانب سے انسیکیور ہونے کے لیے مجھے صرف ایک وجہ درکار ہے کہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ میں آپ کو نہیں جانتی، اور جسے میں نہیں جانتی ان کے ساتھ سیکیور رہنے کا شوق میں ہرگز بھی نہیں پالتی۔ وہ غیر ہوتے ہیں، غیر ہی رہتے ہیں۔ کس قدر بے رحم تھی وہ الفاظ کے ساتھ۔ چند لمحات کے لیے تو اس سے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ غیروں کو اپنا بنایا جائے تو وہ بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ میں نے اپنوں کو غیر ہوتے دیکھا ہے، اور جب سے میں نے یہ دیکھا ہے تب سے غیروں کو اپنانے کی ہر خوش فہمی پر قفل لگا چکی ہوں۔ اس قفل تلے آپ کا دم گھٹ سکتا ہے۔ آپ سمجھیں دم گھٹ چکا ہے میرا۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر وہ اسے یوں دو بدو جواب دے رہی تھی کہ وہ حیران ہوئے بنا رہ نہ سکا۔ چند پل کے لیے سفید ٹائلز والے برآمدے میں گہری خاموشی سی پھیل گئی۔ ڈھلتی عشاء میں گویا ہر جانب دھند سی اترنے لگی۔ وہ تخت پر بیٹھی اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی، اور وہ سفید ستون کے برابر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بہتے وقت نے ابرو اٹھا کر دو نفوس کی جانب نگاہ کی اور پھر ہولے سے مسکراتا ہوا دھند میں تحلیل ہو کر انکا ہو گیا۔ مجھے پتا ہے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ لوگ مجھے استعمال کر سکیں،
لیکن میں تمہیں پہلی اور آخری دفعہ سمجھا رہی ہوں۔ نازنین اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر سرد تاثرات لیے اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ساکت ہوا تک رہا تھا۔ ابھی کے ابھی واپس پلٹ جاؤ اور جا کر کہو ان لوگوں سے کہ نازنین انصاری اب اپنے ساتھ یا پھر اپنے گھرانے کے ساتھ کوئی بھی ظلم قطعاً برداشت نہیں کرے گی۔ جا کر کہہ دینا انہیں۔ اور ہاں، کل تک میں واقعی تمہیں ان سب سے الگ سمجھ رہی تھی۔ کیوں؟ شاید صرف اس لیے کہ مجھے لگا تم ان کھوکھلی عمارتوں میں زندہ نہیں رہے تو تم ان جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن تم بھی انہی جیسے ہو۔ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تم سے یا پھر ان سے کسی بھی قسم کا تعلق استوار کرنے میں۔ وہ گھومی تو اس کے جوڑے میں قید بال کھل کر کمر پر بکھر گئے۔ وہ سفید ستون کے ساتھ کھڑا سفید ہوتا جا رہا تھا، پھر باہر کی جانب قدم پھیرے۔ ایک نگاہ پھیر کر نازنین کو دیکھا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے تخت پر بیٹھی گرم گرم ابلتی چائے حلق سے اتار رہی تھی۔ اس بورے مائع کی مانند اس کی روح کا ہر عکس دہک رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا اور تیزی کے ساتھ کچی فرش عبور کر گیا۔ اس قدر قدیم سے جدید برآمدے میں اب محض نازنین براجمان تھی، اپنی تمام تر تنہائیوں کے ساتھ۔